بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے اور قرآن کریم اور مستند احادیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورۃ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ اور سورۃ صافات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل میں آپ علیہ السلام کا ذکر الیاہ نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یساع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی اور وہاں کے لوگ بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اس وقت کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا جو بت تھا، اس کا نام بال بت تھا، جو کہ سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد تقریباً 20 گز تھا اور 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا اور جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بال کے بیچاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے اور منتیں مانی جاتی تھی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے اور طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھون دھوئی جاتی تھی، اور اس کی قربان گاہ میں جانور کو قربان کیا جاتا تھا اور خاص موقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی آقا اور پروردگار ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ہیبل بھی بال ہی کی طرح ایک ہم شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے ہاں خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا، اور آل یاسین الیاس پر اسلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا، اور آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے، اور اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوکت کے مظہر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 مسیر بلند یہ شہر ملک بلقیس کو بہ طور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران اگشش نے
اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اوہیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اوہیب اور اس کی بیوی عزائیل نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنائے، جس پر آپ علیہ السلام نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہی مقیم رہے۔ بعد ازاں آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوہیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین موقع ہے، اور تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دن سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی ماننے کے بعد کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا، اور بال کے چھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے۔ اس مقابلے میں اس سے آگے کیا ہوا ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔